صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقے کا ہے. صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس کی تاکید ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے. اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا، چاہے وہ 1 دن یا چند گھنٹے کا ہو. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جیسے اسٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر اسی کو صدقہ کریں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام و صاع من شعیر و صاع من تمر و صاع من عقیق و صاع من زبیب متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے. منقع کیا ہوتا ہے؟ انگور، ڈرائی انگور ہوتے ہیں نا جو بڑے والے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے. اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اطمینان سے عید منا سکیں. شوہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے تو صدقہ فطر کون دے؟ دونوں میں سے جو چاہے دے، لیکن کوئی ایک ضرور دے دے. کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے مسائل. عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه عليكم بالسواك رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے. تو یہ چھوٹی عید ہے، لیکن جو اصل عید ہے وہ کیا ہے؟ عید الفطر یا عید الاضحیٰ. تو اس روز بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء رواہ الطبرانی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے، یعنی مخصوص لباس ہوتا تھا، اسپیشل ڈریس. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے تھے. تاک کا کیا مطلب ہے؟ 1 یا 3 یا 5، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے. وطر کا ترجمہ تاک ہے. عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے. عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواہ الترمذی صحیح. حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے. یہاں تو سردی ہے تو آپ کھلے میدان میں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن بڑی مسجد میں پڑھنا چاہیے. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشهدن جماعۃ المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحیض عن مصلاهن متفق علیہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی ساری عورتیں سب عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.
بعض مسلمانوں کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے. تو اب یہ جو عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا جو ہے اس خوشی میں اضافہ کرتا ہے. اور اس میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جن کو نماز نہیں پڑھنا وہ بھی جائیں عیدگاہ میں. کس لیے؟ تاکہ دعا میں شریک ہوں، اس خیر میں شریک ہوں، یعنی عورتیں بھی محروم نہ رہیں. نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، یعنی اگر ممکن ہو، ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے. عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس فيكبر حتى ياتي المصلى ثم يكبر بالمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير، رواه الشافعي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے. پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے. اسے شافعی نے روایت کیا ہے. آپ کو آتی ہیں تکبیریں؟ آگے الفاظ آ رہے ہیں، پھر پڑھ لیں گے. عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے. عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے لیکن اضحیٰ میں زیادہ دن. کان ابن عمر یکبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه وتلك الايام جميعا، رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کی. یعنی اس قدر کثرت سے تکبیریں ہوتی تھی. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا. چونکہ سیلف ایکسپلینیٹری آگے چیزیں آ رہی ہیں اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہی. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه كان يكبر ایام التشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، رواہ ابن ابی شیبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے. پڑھیے سب جی. اس کی کیسٹ ہم نے بنائی تھی تاکہ عید والے دن صبح صبح گھر میں لگا دی جائے اور بچے بڑے سنتے سنتے خود ہی اس کو پک کر لیں، آپ کو سکھانی نہ پڑے. اگر آپ گھر میں بچوں کو ساتھ لے کے مل کے پڑھیں، خود بھی ساتھ شامل ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ خوشی دوبالا ہو جاتی. اور اب دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بندہ مومن کو اللہ سے محبت ہوتی، تو اس کے دن کا آغاز یا خوشی کا آغاز اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ہوتا ہے.